پاس کچھ تو دماغ ہوگا. ہاں کیوں جی؟ ہاں جو اتنی بڑی پبلک کو بیوقوف بنائے وہ کچھ تو اثر رکھتا ہوگا. وہ کیا کریں. اور میں نے کہا کہ میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک دم سے چھٹکا لگا کہ آدمی کیا بات ہے. تو کہنے لگی بات یہ ہے کہ تمہیں چوٹ لگی سیدھے گھسنے پر اور تم مرم لگا رہے ہو کہ الٹے گھسنے اس کا مطلب کرنا سنا. میں نے کہا مولانا کیا مطلب؟ فرمانے لگے دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے. پہلی کیا ہے؟ پہلے یہ جسم اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو اس کی تمام ضرورتوں کو اللہ نے مٹی میں رکھا. جو پانی ہم پیتے ہیں، کھانا ہم کھاتے ہیں، کپڑے ہم پہنتے ہیں، گھر ہم بناتے ہیں، ہمارے اپنے رشتے دار بھائی بہن اللہ نے ان تمام کو مٹی سے بنایا. ایک دن ان سب کے ساتھ ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے. روح اللہ کا امر ہے یہ آسمانوں سے آئی. روح اللہ کا امر ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین میں. کیا مطلب کیسے بتا؟ فرمانے لگے اگر میں تمہیں ایک سونے کے محل میں 4 دن تک رکھوں اور کھانے کو کچھ نہ دوں تو تم کیا کہو گے؟ ہمارا ٹھیک ہوگا کہ مجھے یہاں سے باہر نکال کے 2 روٹی دے دوں تبس پیٹ کے لیے ہوتا حال. تو نے اس کو سونے میں لپیٹا ہوا ہے، بڑے بڑے گھروں میں لپیٹا ہوا ہے، خوبصورت کپڑوں میں لپیٹا ہوا ہے، مال و دولت میں لپیٹا ہوا ہے. تو نے اس روح کو اور اس کو جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ تو اس کو نہیں دے رہا. پھر فرمانے لگے دل کے سکون چین اور اطمینان کا تعلق روح سے ہے جسم سے. میں نے کہا مولانا پھر اس کی روح کی غذا کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں روح کی غذا کیا ہے؟ موسیقی. موسیقی کیا ہے جی؟ روح کی غذا. یہ آواز آئی لڑکوں سے ہے لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ میوزک سنتی زیادہ لڑکیاں ہیں. ہاں. اور ابھی جب میں تم لوگوں سے یہ کہوں گا کہ تم میں سے کون کون توبہ کرتا ہے میوزک کو چھوڑنے کے لیے تو ہاتھ بھی تم ہی لوگ اٹھاؤ گے. یہاں سے مشکل سے کوئی ہاتھ اٹھے گا. ہاں یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا دوں. And I would hope that today I am proved wrong. کہ آج یہاں سے بھی اتنا ہی ہاتھ اٹھے. کون کون چھوڑے گا بتاؤ؟ تم بتاؤ گے کون کون چھوڑے گا؟ Some things will never change. نہیں میری بات نہیں تو جس روحانیت کو میں آپ لوگوں کے سینے میں اتارنے آیا ہوں یہ نہیں اترے گی. تو اس کے اندر گٹر کی پانی کے کچھ قطرے ڈالو تو پی سکتے ہو. اسی لیے ذرا دل اللہ کا دل کیا ہے؟ اللہ کا. یہاں پر خیر کی بات تو سب تک نہیں گھس سکتی جب تک صاف نہیں کرو. مہمان کو بلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کپڑے کو صاف خوشبو ڈالتے. اور اللہ سے بڑا مہمان ہو سکتا ہے اس صاف کن بڑے کمرے میں جس میں اللہ کے علاوہ 85 محبتیں ہیں. ہم کہیں کہ اللہ بھی آ جائے. اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں میں پوری کائنات میں کہیں نہیں سما سکتا. میں اس کائنات میں کہیں نہیں سما سکتا ہوں صرف تیرے دل میں سما سکتا. واہ کیا بات ہے میرے. یہ عزت بھی اس نے آپ کو نیکی ہوتی ہے نا. نیکی خیر خیر وہ ایک حیادار عورت کی طرح حیادار عورت. دیکھیے جو حیادار عورت دیکھی نہیں سکتی. حیادار عورت تو دیکھ ہی نہیں سکتے بھائی. نیکی حیادار عورت وہ پہلے اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ دے ورنہ نہیں. اور برائی ایک بے باک عورت کی طرح
وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتی سامنے والا کون ہے، ہاں ڈائریکٹ چھلانگ لگا دی. تو دل پاک کرنا ہوگا. اللہ سے زیادہ کوئی حیادار ہے؟ اس کی مخلوق میں اتنی حیا ہے کہ وہ تیری بیوی ہو کے تیرے دل میں جگہ نہیں دیتی تو تیرے سینے سے بچی نہیں آتا. لیکن یہی بیوی دراصل سینے سے لگنا چاہتی ہے. یہی بیوی دراصل سینے سے لگنا چاہتی ہے، لیکن چاہتی ہے تھوڑا منائے اس کو، تھوڑا پیار کریں. یاد آج کے بعد ہم نے بڑی سنتے میں تو اپنی بیوی کو بار بار کہتا ہوں کہ میرے نزدیک تیرے سے زیادہ تو خوبصورت ہے ہی نہیں، پر میں یہ جانتا ہوں کہ وہ جانتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. لیکن وہ اس بات کو بھی مان دیتی چلو جھوٹ ہی صحیح، منہ سے تو کہہ رہا ہے کم. تو سوچو یہ مخلوق یہ تو مخلوق ہے، بندی ہے اللہ کی. اس کی اور اللہ کے درمیان کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو وہ اللہ کتنی حیا والے ہیں. بے حیائی ایک ایسا گناہ ہے جس کا سب سے باپ اللہ پاک خود فرماتے ہیں. بے حیائی ایک ایسا گناہ ہے جس کا سب سے باپ اللہ خود فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور یوں جتنا 5,000 روپئے کے اندر اس قوم کو، باقی قوموں کو تو فرشتے کو بھیج دو، اس میں جا کر چیخ مارنی کسی نے ادھر ہواؤں کو بھیج دیا، ٹھیک ہے. قوم عاد کی ہوا بھیج دی، قوم ثمود کی چیخ آ گئی، قوم شعیب پر گرمی کا عذاب آ گیا. لیکن قوم یوں بے حیا 5,000 روپئے کی بات مجھے اللہ کے اس قوم پر وہ نہ کر دیا ایک دم چھین لیا. پہلے تو صبح ہوتی تو سب کو اندھا کر دیا، پھر جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے پر مارا زمین کی. سوڈوم اور گمورہ دو شہر میں ان کو اٹھا لیا، نیچے سے پر مار گیا، کھیڑ کے پوری زمین کو باہر نکالا. وہ جو زمین کو باہر نکالا تو وہاں پر گرم گرم پانی آ گیا. وہ جو جگہ اکڑی اس کو لے گئے وہ آسمان پر، پہلی آسمان تک لے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا اوپر لے گئے جبرائیل ان کو زمین کے ٹکڑے کو کہ پہلی آسمان کے فرشتوں نے ان کے جانوروں کی آوازیں تک سنی، اور وہاں سے جا کے پھر چھوٹے چلتے گا. وہ اب وہ نیچے آ رہے ہیں، جس سمے وہ نیچے آ رہے ہیں تو اوپر یہ زمین کا جو ٹکڑا تھا اس کو مارا ان کے سروں پر، اور پھر ہوئی اوپر سے پتھروں کی بارش، اور نیچے سے زمین کو اللہ نے ایسے گرا دیا. 5,000 بھیجے اس کو. بے حیائی اتنا برا عذاب، کیونکہ اللہ حیادار ہے. اللہ پاک کو جلال آ جاتا ہے بے حیائی نیچے دے کر. اس لیے اس کی چیز سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. خیر بات میں کیا کر رہا تھا کہ برائی جو ہے وہ بے بات ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دل کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے اور بگاڑنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. بنانے میں ٹائم لگتا ہے، دل کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے، ناراض تو 1 سیکنڈ ہو جاتی ہے. ابھی گزرو گے تو مجھ تجربے. ہاں وہ کسی نے مجھے عجیب بچے ہوئے ہیں، کسی نے مجھے ایک SMS بھیجا کہ صدقہ دفع بلا ہے. صدقہ صدقے سے ہر بلا ختم ہو جاتی ہے، ماں سوائے اس سے جو آپ کے نکاح میں آئی. میری بیوی کو پتا تو چل جائے میں کیا باتیں کر رہا ہوں. تو دل اس کی صفائی کام سے تیرا ہو گیا. مقصد کہنے لگے موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی نفس کی غذا ہے. موسیقی کس کی غذا ہے؟ نفس. اس سے نفس موٹا ہو کر اللہ کی ٹوٹل نافرمانی پر آیا. کیونکہ میں اس 5 سال کے ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزرا جو ایک
ट्रांजिशनल पीरियड था जिसमें कि कभी दिल करे छोड़ो, कभी दिल करे ना छोड़ो। तो वो जो ना छोड़ो वाली जो कैफियत आती थी, अब चिल्ले पर निकले, ईमान बना, बड़ा यकीन बना, उस पर थोड़ी मेहनत लगी, अल्लाह की बात सुनी, अल्लाह से ताल्लुक बना। अब दिल नहीं करता था स्टेज पर जाने, लेकिन क्योंकि उस वक्त ऐसी बात है मेरे कोई इनकम का कोई जरिया नहीं था और माश की चले जाते थे स्टेज पर गए, 5 मिनट खड़े हुए, पहले गाने के बाद जितना कमाया था सब साफ हो गया। क्योंकि शैतान ने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह तेरा मनादी है ये मौजन, मेरा मनादी कौन है? कभी से आता है तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये गाने वाला, ये तेरा मनादी। हाँ, अब इस बात को समझो। मैंने मौलवी पारा से पूछा, माना क्या मतलब है इस बात? तो समझाया, देखो मुअज्जिन जो है जब अजान देता है तो मकसद अजान नहीं है, मकसद उसके बाद इतनी बड़ी नेकी को खड़ा कराना है जिसको नमाज कहते हैं। इसी तरीके से जब गाना गाने वाला गाता है तो गाना मकसद नहीं है। तो हम कहते हैं ना कि गाना सुनने से क्या होगा, तो वाकई गाना सुनने से अवेयरली तो कुछ भी नहीं हो रहा, नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसका मकसद आपको गाना सुनवाना नहीं है, बल्कि उस गाने के बाद वो गुनाह खड़ा करवाना है जिसको करने के लिए आप गाने के बाद तैयार हो जाएंगे। जैसे हमारी शोबिस की जिंदगी के अंदर है, आपको नजर आएगा बेहयाई अपने उरूज पर होती है, ड्रग्स, शराब, ये सब कुछ जो था ये अपने उरूज पे था। और ये मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत था, अल्लाह ने मुझे ऐसी मिली कि वो मैं जो एक औरत के अंदर चाहता था वो सब कुछ उसमें मौजूद था और उसने अपने आप को मोल्ड कर लिया मेरी खुशी के अनुसार। तो मेरी नजर नहीं जाती किसी दूसरी औरत की। नंबर 1, नंबर 2, उसने मेरे से शादी के शुरू में कुछ कस्में ले ली कि देखिए मैं आपके लिए सब कुछ कर लूंगी, एक काम आप नहीं करना, आपने शराब को हाथ नहीं लगाना, आपने ड्रग्स को हाथ नहीं लगाना। तो मैंने कहा यार चलो जी अगर मेरे लिए सभी कुछ करने को तैयार है तो चलो मैं इसके लिए इतना कर देता हूँ। तो वो 2 चीजें जो इंसान को तबाह बर्बाद कर देती थी, बफज़ल ही ताला शोबिस के उस दौर के अंदर अल्लाह ने मुझे उन 2 चीजों से बचा के रखा, शायद इसलिए मैं आने वाले वक्तों के अंदर बच गया। वरना मेरे दोस्तों ये 2 चीजें ऐसी हैं, ये 2 चीजें ऐसी कि इस लाइन का आदमी इनसे नहीं बच सकता। जैसे हम ये कहते हैं ना, शोएब मंसूर से मेरा क्या झगड़ा होता था, ये झगड़ा था मेरा। वो मुझसे कहते थे गाने वाला अजान क्यों नहीं दे सकता। मैंने कहा सर ये आप इज्जत की बात कर रहे हैं, क्या अगर किसी के ऊपर पानी फेंका जाए वो कहे यार देखो मेरे पास पानी फेंको लेकिन मुझे गीला ना करना, ये नहीं हो सकता। ये 2 मुख्तलिफ चीजें, तौहीद ही नहीं मिलती है। आपको आइडिया नहीं होगा, मैं स्कूल में कुरान का कारी था, तो मैं 5th क्लास को पहुंचा तो हमारा 12th ग्रेड तक के हमारा मुकाबला वो तो मेरी 2nd पोजीशन है। मैं कुरान पढ़ता था, 10th तक सिर्फ करता रहा कुरान का तारीफ, लेकिन मुझे तो मेरे खानदान में कोई नहीं जाता। ये किरत कर करके मेरा गला बन गया। 10-12 साल में किरत की तो मेरा गला खुद